بزرگان دین اولیاء کرام کی کرامات سے عوام اہل سنت واقف ہیں۔ علماء اہل سنت ائمہ حضرات اپنی تقریروں میں، اپنی مجالس میں، اپنی محفلوں میں، اپنی دینی گفتگو میں اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری عوام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامات سے کما حقہ واقف نہیں ہے۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک سلسلہ کرامات صحابہ کے تعلق سے شروع کیا جائے تاکہ ہماری عوام کو معلوم ہو، پتہ چلے کہ کرامات صرف اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہی ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی بے شمار کراماتیں ہیں۔ اس سے پہلے کا ویڈیو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا میں نے ذکر کیا۔ اب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ کی بھی بے شمار کراماتیں ہیں۔ ان بے شمار کراماتوں میں سے 2-3 کرامات آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع اکٹھا ہے، اور دوران خطبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ یہ دوران خطبہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، تمام صحابہ کرام حیرت میں ہیں کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ معمول خلاف یہ الفاظ امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، اور فاروق اعظم حضرت ساریہ کو یاد فرما رہے ہیں۔ خیر، نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ سرکار، دوران خطبہ آپ یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل فرما رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی لشکر کفاروں کے درمیان گھیرا ہوا ہے، اور اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ساریہ ہے۔ چاروں طرف سے دشمنان اسلام نے اسلامی لشکر کو گھیر لیا ہے، اسلامی فوج کو گھیر لیا ہے، اور ایک لشکر پہاڑ کی طرف ہے جو اسلامی لشکر پر حملہ آور ہونے والا ہے، اسلامی لشکر پر حاوی ہونے والا تھا۔ تو میں نے دیکھا، تو یہیں سے میں نے دوران خطبہ حضرت ساریہ کو آگاہی دی کہ اے ساریہ،
پہاڑی کی طرف آؤ، اے ساریہ پہاڑی کی طرف مڑو۔ میرا یہ عرض کرنا تھا، میرا یہ خبر پہنچانا بہت ضروری تھا، ورنہ اسلامی لشکر کو ناکامیابی ملنے کے امکانات تھے۔ میرے دوستو، حضرت ساریہ مدینہ المنورہ سے 350 کلومیٹر دور ایران کی پہاڑیوں میں، ایران کی وادیوں میں اسلامی پرچم لے کر اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی دوران جنگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کان میں جب یہ صدا آئی، اور حضرت ساریہ کے کان میں یہ صدا آئی کہ اے ساریہ پلٹو پہاڑی کی طرف، تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں، حضرت ساریہ جیسے ہی اپنے لشکر کو لے کر پہاڑی کی طرف پلٹے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کفاروں کا لشکر وہاں پر پوری ہتھیاروں کے ساتھ لیس اسلامی لشکر پر حاوی ہونے ہی والا تھا۔ اس سے پہلے اسلامی لشکر نے بڑی شجاعت اور بہادری سے ان کفاروں پر حملہ کر دیا، اور اس طرح اسلامی لشکر کو فتح یابی حاصل ہوئی۔ میرے عزیزو، بعد میں کچھ دنوں کے بعد اس لشکر میں سے کچھ صحابہ کرام مدینہ المنورہ آئے، اور آنے کے بعد یہ واقعہ وہاں تمام لوگوں کے گوشے گزار کیا کہ ہم یہ سن رہے ہیں جنگ بڑے شباب پر ہے، جنگ گھماسان چل رہی ہے، اور اسی دوران ہم نے ایک آواز سنی، حضرت ساریہ کو کوئی پکار رہا ہے۔ حضرت ساریہ نے یہ آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑی کی طرف آؤ۔ ہم پلٹے اور ہم نے مقابلہ کیا، اور یہی صدا ہمارے فتح ہونے کی وجہ تھی۔ اگر یہ صدا نہ آتی تو شکست ہمارا مقدر تھا، اگر یہ صدا نہ آتی تو شکست یقینی تھی۔ اس صدا سے اسلامی لشکر کو فتح یابی مل گئی۔ مدینہ المنورہ کے تمام صحابہ نے کہا یہ مدد فاروق اعظم کی تھی۔ ہم دوران خطبہ یہ سن رہے ہیں کہ فاروق اعظم حضرت ساریہ کو آگاہی دے رہے ہیں، یہ فاروق اعظم کی صدا تھی۔ میرے عزیزوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، 350 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ المنورہ میں حضرت فاروق اعظم ہے، اور حضرت ساریہ 350 کلومیٹر دور ہے۔ ان کی آواز دیکھیے آپ، اور ان کا کان دیکھیے آپ کہ آپ آواز دے رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور ان کی پکار کو سن رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے دوستو حدیث شریف میں آیا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنے مقام سے ساری کائنات کا، ساری دنیا کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اپنے عقیدت مندوں کی اپنے ماننے والوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی کھلی کرامت ہے کہ آپ نے اسلامی لشکر کی مدد کی۔ اب آئیے میرے دوستو، ایک کرامت آپ کے اور میں گوشے گزار کر دوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ، یعنی چنگاری۔ پھر آپ نے اس کے باپ کا نام دریافت فرمایا، تو اس نے کہا شہاب، یعنی شعلہ۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حرقہ، یعنی آگ۔ اور جب آپ نے اس کے رہنے کی جگہ دریافت کی تو اس نے حرہ بتایا، یعنی گرمی۔ آپ نے پوچھا کہ حرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ذات النطا، شعلے والی جگہ میں۔ ان سارے جوابات کو سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے اہل و عیال کی خبر لو، وہ سب جل کر مر چکے ہیں۔ میرے دوستو، جلنے والا پتہ نہیں کہاں جل رہا ہے، نہ جانے کہاں آگ جل رہی ہے، لیکن امیر المومنین
سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سے اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ جا. وہ بھاگتا ہوا گیا اور دیکھا تو واقعی اس کا گھر اور اس کے اہل و عیال جل کر مر چکے ہیں. میرے دوستو، یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. ایک کرامت آپ کے اور گوشے گزار کر دوں. آپ علماء اہل سنت سے، ائمہ حضرات سے یہ کرامت آپ نے سنی ہوگی، لیکن آپ کے گوشے نشی میں یہ کرامت کر دوں تاکہ بات واضح طور پر آپ کے ذہن نشی ہو جائے. جب مصر میں اسلامی حکومت آئی اور اسلام نے مصر کو فتح کر لیا تو خلافت فاروق اعظم کی دور خلافت میں مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال دریائے نیل میں ایک لڑکی کنواری جس کو بن سنور کر دریائے نیل کی ہم بھیٹ کرتے ہیں، جس سے دریائے نیل جاری و ساری رہتا ہے، اور دریائے نیل کے بغیر ہم مصر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے باغات، ہماری کھیت اسی پانی سے پھل پھول رہے ہیں. جب یہ بات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے لوگوں نے کہا تو آپ نے کہا کہ اسلام اس طرح کی کوئی بھی بیہودہ رسم کو نہیں مانتا، اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی رسم نہیں ہے، قرآن و حدیث اور اللہ رسول کے خلاف ہے یہ رسم. اس طرح یہ سمجھا کر آپ نے مصریوں کو روانگی دے دی. لیکن وقت مقررہ پر دیکھا یہ گیا کہ مصر کا پانی، دریائے نیل کا پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا اور خشک ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے مصر کے لوگ ہجرت کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ جب پانی ہی نہیں ہوگا تو باغات کس طرح ہوں گے، پانی ہی نہیں ہوگا تو اور ضروریات کس طرح پوری کی جا سکتی ہے. تو حضرت عمر بن عاص نے جب دیکھا حالات تو ان تمام حالات کو آپ نے ایک خط میں لکھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا اور تمام حالات کو آپ کے گوشے گزار کروا دیا تحریر کے ذریعے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن عاص، آپ نے جو کوئی بھی مصر والوں کو کہا ہے وہ حق ہے کہ اسلام اس طرح کی کسی بھی رسم کو قبول نہیں کرتا. میرے عزیزو، جس اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہو، جس اسلام نے عورتوں کی آبرو کا خیال رکھا ہو، جس اسلام نے عرب میں عورتوں کو دفنانا بند کرایا ہو، جس اسلام نے عورتوں کو ہند میں جلانا بند کرایا ہو، اس لیے کہ یہ اسلام کی روشنی تھی کہ جب اسلام عرب میں آیا تو عورتوں کا دفنانا بند ہوا. جب اسلام کی روشنی، اسلام کی حقانیت ہندوستان میں آئی اور پورے ہند میں اسلام کی روشنی جگمگانے لگی تو ہند میں عورتوں کا جلنا بند ہوا. وہ اسلام جس نے عورت کو آزادی دی ہو، وہ اسلام جو عورت بے جا طریقے سے ماری جاتی ہو اس کی حفاظت کی ہو، وہ اسلام جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا ہو کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو میرے عزیزو، جس خاتون کے قدموں کے نیچے، جس عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہو، وہ عورت، وہ خاتون کب، اور یہ اسلام یہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی خاتون، کوئی عورت بے قصور سمندر کے بھیٹ چڑھ جائے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط
حضرت عمر بن عاص کو لکھا اور ایک رقہ بھیجا اور روانگی دے دی، اور وہ رقہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اس رقے کو جب حضرت عمر بن عاص نے پڑھا تو اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو بذات خود بہتا ہے تو تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ تو جاری ہو جا۔ میرے عزیزو، وہ رقہ حضرت عمر بن عاص نے رات کی تاریکی میں دریائے نیل میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ صبح میں دیکھا یہ گیا کہ 16 فٹ دریائے نیل بلندی پر تھا اور اپنی موجوں اور اپنی لہروں کے ساتھ مچل رہا تھا۔ جب مصر کے لوگوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی کرامت ہے کہ آپ کا ایک رقہ جو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ رقے کو ڈالتے کے ساتھ میں ہی دریائے نیل روا دوا ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی حکومت انسانوں پر ہوتی ہے، ان کی حکومت زمین پر ہوتی ہے، ان کی حکومت آگ پر ہوتی ہے، ان کی حکومت فضاؤں پر ہوتی ہے، ان کی حکومت پرندوں پر ہوتی ہے، ان کی حکومت چرندوں پر ہوتی ہے، ان کی حکومت جاندار پر ہوتی ہے، ان کی حکومت جناتوں پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ اللہ کی عطا کردہ ان کا اختیار ہے۔ یہ اولیاء اللہ کو، اہل اللہ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اور یہ تصرف ہے کہ وہ اپنی جگہ سے تمام کائنات میں کہیں بھی اپنا تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے جو تمام اولیاء کرام کے پاس ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلط رسم کو بند کروا دیا، اور وہ خاتون، وہ عورت، وہ لڑکی جو بے قصور دریائے نیل کے بھیٹ چڑھ جایا کرتی تھی، اس کو آپ کے دور خلافت میں ختم کر دیا گیا۔ میرے دوستو، ایک کرامت میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ مدینہ المنورہ میں ایک اجمی آیا اور آ کر کہا کہ مجھے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ شہر کے باہر کہیں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ شخص آپ کو ڈھونڈتا ہوا شہر کے باہر گیا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ویرانے میں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس کی نیت میں خلل تھی، وہ نیت کا خراب تھا، اس کے ارادے غلط تھے۔ اس نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فتنہ ہے، معاذ اللہ، یہی وہ شخص ہے جس کے حکم سے تمام ممالک میں اسلامی افواج نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ آج موقع بہت اچھا ہے، آج اسے قتل کر دیا جائے۔ شہر کے باہر ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، اور یہ شخص لیٹا ہوا ہے، اسے مارنا بہت آسان ہے۔ میرے دوستو، اس نے یہ ارادہ کیا اور اس نے تلوار کھینچی اور قدم آگے بڑھایا، اور تلوار کو جیسے ہی سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مارنا ہی چاہتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ 2 شیر ظاہر ہوئے اور وہ اس شخص پر حملہ آور ہوئے۔ وہ شیر کو دیکھ کر گھبرا گیا، وہ شیر کو دیکھ کر کانپ گیا، اور کانپنے کے بعد چلا اٹھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جب تلوار گری اور اس نے چیخ لگائی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو قتل کے ارادے سے آیا تھا، میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دوران حملہ 2 شیر ظاہر ہوئے اور مجھ پر حملہ آور ہوئے، میں خوف سے لرزہ ہو گیا، میں ڈر گیا اور میری تلوار نیچے گر گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شفقتانہ انداز میں اس کی گفتگو سن رہے ہیں۔ آپ مسکراتے جا رہے ہیں، آپ سنتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا مسکرانا اور شفقتانہ طریقے سے آپ کا دیکھنا اور سننا اس پر غالب آ گیا، وہ مچل گیا، اور اس نے اپنی تلوار کو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈال دیا۔
اپنا سر تسلیم کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے جواب دو، درندوں کا کام ہے انسان کو پھاڑ دینا، درندوں کا کام ہے انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جانا۔ وہ شیر جس سے پورا جنگل پریشان ہے، وہ شیر جس سے جنگل کے تمام جانور پریشان ہیں، لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ وہی شیر، وہی خوخار شیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو تمام مخلوق اس کی حفاظت کرتی ہے، تمام مخلوق ان سے محبت کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ چند کراماتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے میں نے گوشے گزار کر دی۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو ہم بڑی محنت اور بڑی مشقت سے بناتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دین کی بات، اللہ رسول کی بات آپ تک ہم پہنچائیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ساتھ صرف آپ کو اتنا دینا ہے میرے دوستوں کہ آپ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، آپ لائک کریں نہ کریں، آپ سبسکرائب کریں نہ کریں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مقصد ہمارا کہ ہماری بات گھر گھر، نوجوان طبقہ، نوجوان لڑکیاں اور نوجوان جو لڑکے ہیں ان تک ہمارے ویڈیو آپ پہنچائیں تاکہ وہ اللہ رسول کی بات سے واقف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔